السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن بعض اوقات انسان سے بھول چوک یا مجبوری کی وجہ سے روزہ رہ نہیں پاتا۔ ایسے میں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، قضا روزہ کیا ہوتا ہے اور کفارہ کب لازم ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت آسان واضح انداز میں سمجھیں گے۔ قضا روزہ کیا ہے، کفارہ کیا ہے، کن حالات میں قضا واجب ہوتی ہے اور کن حالات میں کفارہ بھی دینا پڑتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ قضا روزہ کیا ہوتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کا رمضان کا روزہ کسی مجبوری، بیماری یا سفر کی وجہ سے رہ جائے تو بعد میں اس روزے کو رکھنا قضا کہلاتا ہے، یعنی رمضان کے بعد کسی بھی دن وہی ایک روزہ رکھنا جس دن روزہ نہیں رکھا گیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ بعد میں دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم ہوتی ہے، مثلا بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا، سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ دینا، غلطی سے روزہ ٹوٹ جانا، بھول کر کچھ کھا لینا اور بعد میں جان بوجھ کر کھا لینا، عورت کا حیض یا نفاس۔ ان صورتوں میں صرف ایک روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھنا ہوتا ہے۔ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ اب آتے ہیں کفارہ کی طرف۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑ دے بغیر کسی شرعی عذر کے تو اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ کفارہ بہت سخت ہے تاکہ مسلمان رمضان کا روزوں کی عظمت کو سمجھے۔ کفارہ یہ ہے، یا تو مسلسل 60 روزے رکھے، یا اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ کن کاموں سے کفارہ لازم ہوتا ہے؟ کفارہ ان صورتوں میں لازم ہوتا ہے جب انسان جان بوجھ کر روزہ توڑے، مثلا جان بوجھ کر کھانا یا پینا، میاں بیوی کا رمضان میں دن کے وقت تعلق قائم کرنا، دانستہ طور پر کوئی ایسا عمل کرنا جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ ایسی صورت میں قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی۔ اگر روزہ بھول کر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ اسلام بہت آسان دین ہے۔ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھول کر کھا پی لے وہ روزہ مکمل کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ لہذا اس صورت میں نہ قضا ہے نہ کفارہ۔ قضا روزے کب تک رکھے جا سکتے ہیں؟ رمضان کے قضا روزے اگلے رمضان سے پہلے رکھ لینا بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے اگلے رمضان تک تاخیر کرے تو بعض فقہ کے نزدیک اسے توبہ بھی کرنی چاہیے۔ ناظرین، رمضان کے روزے اسلام کی اہم ترین ارکان میں سے ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کی قدر کریں اور ان کی حفاظت کریں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ رہ جائے تو قضا ادا کریں، اور اگر خدا نخواستہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا ہو تو کفارہ ادا کرے اور اللہ سے سچی توبہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں کو سمجھنے اور صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ رمضان سیریز کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔